السلام علیکم پیارے ریڈرز، ویلکم ٹو انم فاطمہ ناولز۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فاطمہ اور یہ میرے ناول جانے عالم کی چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور آپ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ جان عالم از قلم انم فاطمہ، چوتھی قسط۔ آپ ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیں، مذاق کر رہے ہیں، اگنور کریں۔ وہ سر جھکائے، آنکھوں میں امانتے آنسوؤں کو روک رہی تھی جب اسے عالم کی آواز سنائی دی۔ اس کی حالت ایسی نہیں رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ پاتی اور اس سے کوئی جواب بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ شکر تھا عالم نے اس کی مدد کر دی تھی۔ آپ بتائیں، آپ کسی اور سلسلے میں یہاں آئی ہیں یا ہماری وجہ سے آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی؟ ہمیں پتہ چلا آپ کافی وقت سے یہاں انتظار کر رہی ہیں۔ آپ یہ پاس اپنے ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیتی یا آپ ہمیں پیغام دلوا دیتی، ہم جلدی آ جاتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کی وجہ سے نہیں، مجھے ایک پرسنل کام کی وجہ سے یہاں آنا تھا، تو سوچا آپ کی بھی خیریت معلوم کر لوں۔ عالم کے کہنے پہ وہ اندر ہی اندر بوکھلائی کہ جلدی سے اس نے بہانہ بنایا۔ اب وہ اس پہ یہ تو ظاہر نہیں کر سکتی تھی، وہ صرف اسے ایک نظر دیکھنے کی خاطر صبح سے اس کے ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں آئی بیٹھی تھی۔ وہ تو ساری رات سو بھی نہ سکی تھی، وہ اس کی سوچوں پہ سوار رہا تھا۔ صبح اس سے ملنے آنے کے لیے اس نے آدھی رات سے تیاری شروع کر دی تھی۔ کوئی بھی لباس اسے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے مطمئن ہوتی، وہ ساری چیزیں سلیکٹ کرتی، پہن کر دیکھتی اور اسے اس میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آنے لگتی۔ وہ چاہتی تھی وہ ایسی ڈریسنگ کرے کہ صبح ہی صبح زیادہ تیار بھی نہ لگے لیکن اتنی اچھی لگے کہ عالم اسے دیکھے ضرور۔ اس کے لیے اسے بہت وقت لگ رہا تھا۔ جب اسے لگا اسے دیر ہو جائے گی تو اس نے بددلی سے ایک لباس منتخب کیا۔ اس نے خاکی ٹیبل پینٹس کے اوپر فارمل وی نیک شرٹ پہنی تھی۔ شرٹ ٹھکن تھی، اس پہ خاکی کوٹ بھی لیا تھا۔ کانوں میں سٹونز جڑے گولڈ ٹاپس تھے۔ آسمانی رنگ کٹن ہیلز کے ساتھ اس نے اپنی تیاری مکمل کی اور جلدی سے گھر سے نکل آئی۔ وہ ان کے ناشتہ کرنے سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتی تھی تاکہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے۔ وہ ابھی اٹھے نہیں تھے، وہ ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے ہوٹل کے ریسیپشن پہ کہہ دیا تھا جیسے ہی وہ اٹھیں چائے کافی کا کہیں، انہیں اس کے آنے کا پیغام دے دیں۔ پھر ہوٹل ریسیپشن نے اسے اطلاع دی تھی کہ وہ اٹھ گئے تھے۔ وہ شاید اس کے آنے کا سن کر فوراً ہی ریسٹورنٹ آ گئے تھے اور وہ ہوٹل ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ ان کے ٹیبل سے دو تین ٹیبل چھوڑ کر جہاں دو لڑکیاں اور ایک لڑکا بیٹھے تھے وہاں برتنوں کا شور ہوا۔ اچانک ان تینوں کی نظریں وہاں اٹھی۔ ان لوگوں سے شاید کچھ گرا تھا کیونکہ اس ٹیبل سے اٹھ کر کھڑی ایک لڑکی نیپکن سے اپنے کپڑے صاف کر رہی تھی۔ اس وقت ویٹر آرڈر لینے ان کی ٹیبل پہ آیا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ اپنے روم میں بریک فاسٹ لیں گے؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا۔ نہیں، یہیں کر لیتے ہیں۔ فرحاد نے عالم کی طرف دیکھا پھر جواب دیا۔ عالم اور فرحاد دونوں نے صرف انڈا اور بریڈ کا آرڈر دیا۔ اس کے ساتھ فرحاد نے دودھ سمیت کافی اور عالم نے بلیک کافی کا کہا۔ آپ تکلف نہ کریں، اس نے ان سے کہا اور ویٹر سے مکمل ناشتہ لانے کا کہا۔ مس صدیقی، ہم یہ بیکن سوسیجز نہیں لیتے، عالم نے اسے روک کر کہا۔ سوری، کیا آپ ویگن ہیں؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے تو ان سے پوچھا ہی نہیں۔ نہیں، ہم ویگن نہیں، لیکن یہ گوشت نہیں کھاتے۔ ڈونٹ وری، مجھے معلوم ہے، میں بھی مسلم ہوں، اس لیے جانتی ہوں کہ آپ پورک نہیں کھاتے، اس لیے میں نے بیف بیکن اور سوسیجز منگوائے ہیں، اس نے فخر سے کہا۔ اس نے اپنے مسلمان ہونے پہ پہلے کبھی غور بھی نہیں کیا تھا، لیکن آج اسے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ کوئی تو بات ہے جو اسے عالم سے جوڑتی ہے۔ جی، آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم بیف وغیرہ بھی وہی کھا سکتے ہیں جس سے اسلامی طریقے سے سلاٹر کیا گیا ہو، سو ہم یہ بھی نہیں لے سکتے۔ ویسے ہم اتنا ہیوی ناشتہ کرتے بھی نہیں، گھر میں بھی بس یہی انڈا سلائس آملیٹ چائے، فرحاد نے دوستانہ انداز میں بتایا۔ اس نے ویٹر کو بلا کر پہلے اسے ان سب کے لیے جوس لانے کا کہا اور اپنے لیے بھی وہی ناشتہ منگوا لیا جو وہ دونوں لے رہے تھے، لیکن کافی کے بجائے اس نے چائے کا کہا۔ کافی وہ پہلے ہی 2 کپ پی چکی تھی۔
अचानक बहुत नजदीक कहीं बटनों का शोर हुआ। उन तीनों ने शोर की तरफ देखा। उनके बराबर वाली टेबल पे खाने की ट्रॉली उल्टी हुई थी। सारा खाना जमीन पे बिखरा, अक्षर निगार बना चुका था। वेटर और उधर से आता क्लीनिंग स्टाफ परेशान जल्दी से वहां जमीन पे हुआ कबाड़ा समेट रहा था। वेटर उन्हें जूस और कुछ एपेटाइजर सर्व कर गया था। वो फरहाद से उसकी चोटों के मुतालिक पूछ रही थी, साथ गाहे बगाहे आलम को भी देख रही थी कि अचानक उनकी टेबल के पास से गुजरती एक लड़की अपनी हील से स्लिप होती लड़खड़ाई। वो आलम के ऊपर गिरने लगी थी। आलम ने उसे बाजू से पकड़कर गिरने से बचाया। होटल स्टाफ का एक बंदा और आलम उससे पूछ रहे थे वो ठीक है, मगर वो लड़की आलम को देखे जा रही थी। वो बदहवास सी लग रही थी। फिर स्टाफ की एक औरत आकर उसे वहां से ले गई। उनका ऑर्डर आ गया था। उन्हें सब सर्व किया जाने लगा। एक वेटर आलम के सामने कॉफी का कप रख रही थी। उससे वो कॉफी का भरा कप उलट गया और गर्म कॉफी आलम के हाथ पे गिरी। आलम, वो जो पर हाथ के बराबर वाली सीट पे बैठी थी, जल्दी से उठकर आलम के पास आई। ओ गॉड! उसने जल्दी से नैपकिन पानी में भिगोकर आलम को पकड़ाया। His hand got burned. Bring some aid. उसे जल्दी से चिल्लाकर कहा। उस वेट्रेस को वो डांटने लगी थी, लेकिन फिर अपना गुस्सा दबा लिया। उसे एहसास था वो लड़की आलम की शख्सियत से मुतासिर इस क्लमजीपन का मुजाहरा कर गई थी। आलम, इधर दिखाएं। उसके पीछे फरहाद भी फिक्रमंद सा आया और आलम का हाथ पकड़ते देखने लगा। इतनी देर में मेडिक एड आ गई थी। होटल के किसी बड़े अहदे पर फाइज बंदा भी आ गया था। उसने आलम से माजरत की। वो वेट्रेस जिससे आलम के हाथ पे गर्म कॉफी गिरी थी, वो रोते सॉरी कर रही थी। इट्स फाइन, डोंट वरी एंड शुड नॉट स्कोल्ड हर। आलम ने उस बंदे को देख के कहा। उसने ताकीद की कि कोई उस वेट्रेस को उसकी गलती पे डांटे नहीं। वो लड़की तो आलम की बात पे खुशी से पागल होने लगी थी। बहुत मामूली सा जगह है, प्लीज आप लोग परेशान नहीं हो। आइए नाश्ता करें, आलम ने उन दोनों से कहा। उनका खाना दूसरी टेबल पर शिफ्ट कर दिया गया था। आलम को एक बर्फ के टुकड़े डला पानी का बॉल दिया गया, जिसमें उससे हाथ डलवाए गए। आलम ने बहुत मना किया, लेकिन उसने जबरदस्ती उसके हाथ पे मरहम भी लगवाया था। वो फिर उसी अपने हाथ से नाश्ता भी करने लगा था, लेकिन फरहाद ने उसे दोस्त से निवाले बनाकर दिए ताकि वो आराम से सिर्फ कांटे से खा सके। अच्छा फिर मिस सिद्दीकी, मुझे इजाजत दीजिए। आलम जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करके उठा और उससे कहा। फरहाद ने आलम से पूछकर तसल्ली की थी कि उसका हाथ ज्यादा तो नहीं जला। उसके लहजे में अपने भाई के लिए बहुत फिक्र थी। आलम ने कहा कि कोई फिक्र की बात नहीं और वो कुर्सी आगे करके हटा के सामने से आती एक लड़की उसके आगे बुत बनकर खड़ी हो गई। उसके पीछे एक लड़का भी था। एक्सक्यूज मी मिस, आलम ने उस लड़की को बुलाकर, जो उसके बहुत नजदीक आ गई थी, उस पर हाथ पे खड़ी थी, कहा। वो लड़का भी हैरानी से उस लड़की को देख रहा था। उस लड़की ने आलम की तरफ हाथ बढ़ाया। वो उसे छूने लगी थी कि आलम पीछे हो। हाथ हो। उस लड़के ने जल्दी से उस लड़की को अपनी तरफ खींचा। वो अच्छा खासा खफा लग रहा था। वो उस लड़की को अपने साथ ले गया। वो दूर जाता इस लड़की से बहस कर रहा था। यार आलम, माफ करना, लेकिन खुदा के लिए कुछ कर ले यार, नहीं तो इस रेस्टोरेंट का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। फरहाद ने बहुत मिन्नत और आजिजी से आलम को देख के कहा। उसे फरहाद की बात से इत्तेफाक था। उसे यकीन था कि इतनी देर से उनके पास पास लोगों से जो ब्लंडर हो रहे थे, उसकी वजह क्या है। वो आलम की वजीहा पर्सनैलिटी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। माफ कीजिएगा, आपको जिक्र उठानी पड़ी। खुदा हाफिज। आलम ने एक नजर फरहाद पे डाली और फिर माजरत खाना अंदाज में कहा। उसने देखा आलम ने अपनी जेब से कुछ निकाला था। वो ग्लासेस और मास्क था। उसने चेहरे पे मास्क पहना और आंखों पर ग्लासेस लगाते उन्हें हाथ हिलाते वहां से मुड़ गया। वो उसे तब तक देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। आलम के जाने के बाद उसने और फरहाद ने नाश्ता खत्म किया। वो थोड़ी देर बैठी रही, फिर वो फरहाद को खुदा हाफिज करके घर आ गई। दोपहर में उसके असिस्टेंट्स ने उसे कॉल की और बताया कि होटल वाले उन्हें ऑफर दे रहे हैं कि उसके गेस्ट को पेंट हाउस में शिफ्ट कर दें। स्वीट तो उसने भी उनके लिए फाइनेस्ट ही बुक किया था, जिसमें गेस्ट के लिए पर्सनल अटेंडेंट्स भी थे। अब होटल वालों की इस अचानक ऑफर पे वो हैरान थी। होटल वाले
انہیں اپنے ہوٹل کی ہر سہولت دے رہے تھے۔ ان کے سویٹ میں ہی ساری سروس دی جا رہی تھی۔ ان کے ہر کام کے لیے الگ اسٹاف دیا جا رہا تھا جو ان کی ہر ضرورت پوری کرتا۔ پینٹ ہاؤس میں چھت اور بڑی بیلکنی تھی جسے اس کے گیسٹ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے تھے۔ وہ ہوٹل گئی، ہوٹل مینیجر سے ملی۔ اس نے بتایا اس کے گیسٹ کے پیچھے صبح بھی دو خواتین آپس میں لڑ پڑی تھیں۔ عالم اس وقت وہاں نہیں تھا۔ اس نے فرحاد سے بات کی کہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں۔ فرحاد نے کہا انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اس نے ہوٹل والوں کو اجازت دے دی اور انہوں نے عالم اور فرحاد کو پینٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہہ کر عالم اور فرحاد کو ڈنر پر انوائٹ کروایا۔ چونکہ انہوں نے اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انہیں تنگ نہیں کیا تھا، پولیس وغیرہ کو بھی نہیں انوالو کیا تھا، اس لیے اس کے بھائی بھی ان کے شکر گزار تھے۔ اس کے بھائی کا ایک اسسٹنٹ عالم اور فرحاد سے ملنے گیا تھا۔ اس وقت اس نے اپنے بھائی سے انہیں کال کروائی۔ ان کے اسسٹنٹ کے موبائل سے ہی ان سے بات کی۔ اس کے بھائی نے بہت رسپیکٹفل انداز سے انہیں انوائٹ کیا، کہا کہ انہیں بہت خوشی ہوگی اگر وہ ان کے ساتھ ڈنر کریں۔ ان سے پوچھا وہ کب وقت نکال سکیں گے۔ پھر اگلے دن کا وقت مقرر ہوا۔ اس نے اسی وقت جا کر کل کے ڈنر کے لیے ڈریس خریدا۔ اس نے کل کے ڈنر کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دی تھی۔ اس نے بادامی رنگ کا گھٹنوں تک آتا ڈریس جس پہ سٹونز جڑے تھے پہنا تھا، ڈائمنڈز ایئرنگ اور نیکلیس ڈالے، بالوں کو بن کی صورت میں باندھے، کچھ لٹیں کھلی چھوڑی تھیں۔ خوبصورت نیچرل میک اپ تھا، پاؤں میں کالی ہیل پہنی تھی۔ اس ساری تیاری میں خوشبوؤں میں بسی وہ سیاہ بالوں، سیاہ آنکھوں والی موہنی صورت لڑکی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا لے۔ وہ شیشے میں خود پہ آخری نظر ڈال کر کمرے سے باہر آ گئی۔ انہوں نے عالم اور فرحاد کو ریکویسٹ کی تھی وہ شام چائے تک آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ آ جائیں گے اور وہ بالکل ٹائم پہ پہنچے تھے۔ وہ چائے کے انتظامات دیکھ رہی تھی جب ملازم نے اسے آ کر بتایا کہ ان کے مہمان آ چکے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ انہیں ویلکم کرنے گئی۔ وہ اور اس کا بھائی دروازے سے ذرا آگے لاؤنج میں ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ملازم انہیں اندر لے کر آیا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ عالم نے آج سوٹ پہنا تھا، فرحاد بھی سوٹ میں تھا۔ اس نے کالی شرٹ کے ساتھ گہرا نیلا کوٹ اور پینٹ پہنی تھی، بال سر پہ پیچھے کو جمائے۔ وہ بہت وجیح اور ہینسم لگ رہا تھا، لیکن عالم اس شخص نے اسے ایک بار پھر حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ازحد حیرت زدہ تھی یہ سوچ کر کہ کوئی اتنا فسوں فیس کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ فل بلیک سوٹ میں تھا، بال سر پہ پیچھے کو جمائے ہوئے، اتنا باوقار اور شاہانہ، وہ واقعی کسی سلطنت کا حاکم تھا۔ وہ ان کے سامنے آ کر رک کے مسکرایا تھا اور اس کا دل رک کر دھڑکا۔ مسکراتے اس کی آنکھیں جگمگائیں، اس کے پورے چہرے پہ آنکھوں کو پیرا کر دینے والی روشنی پھوٹی، اور اس نے جانا کائنات میں اس سے بڑی سیلیبریٹنگ کوئی اور شے نہیں تھی۔ اس وقت اس کے بھائی نے اس کا کاندھا ہلایا تب وہ ہوش میں آئی۔ "ہم، بھائی، یہ ہے مسٹر عالم اور ان کے بھائی مسٹر فرحاد، اور یہ ہے میرے پیارے بھائی تبریز۔ ہیلو سر، نائس ٹو میٹ یو۔" عالم اور فرحاد نے اس کے بھائی تبریز سے ہاتھ ملایا۔ اس کے بھائی نے خوش اخلاقی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ وہ قد میں اس کے بھائی سے بھی اونچا تھا۔ اس نے دیکھا عالم نے ظاہری شکل و صورت سے تو اس کے بھائی کو بھی متاثر کر لیا تھا۔ عالم پھولوں کا بوکے تھامے ہوئے تھا۔ اس نے اسے السلام علیکم کہا اور پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ وزٹنگ روم میں آئے۔ اس کے بھائی نے عالم کو اور فرحاد سے پوچھا وہ کیا لیں گے، چائے یا ڈرنکس؟ انہوں نے چائے کا کہا۔ انہوں نے پرتکلف انداز میں صرف چائے پی، زیادہ کچھ کھایا نہیں۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر وہ انہیں اپنے بھائی کے ساتھ چھوڑ کر کھانا لگوانے چلی گئی۔ یہاں موجود سبھی میٹ ڈشز کا میٹ اسلامی طریقے سے بنایا گیا ہے، یہ دیکھیں کیا یہی طریقہ ہوتا ہے؟ اس نے انہیں کھانے کے لیے بلوایا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ آئے تو اس نے ان سے کہا اور اپنے موبائل میں موجود وہ ویڈیو دکھائی جس میں کسائی بکرا مرغیاں وغیرہ ذبح کر رہا تھا۔ جی، عالم اور فرحاد دونوں کے چہروں پہ بہت حیرت تھی۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ اس نے اس دن عالم کے چلے جانے کے بعد فرحاد سے پوچھا تھا ویسے اسلامک طریقہ کیا ہوتا ہے، آپ بتائیں گے اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ اس نے اس دن فرحاد سے پوچھا تھا۔ نہیں، اس میں برا لگنے کی کیا بات؟ یہ ہوتا ہے کہ اسلامک طریقے میں
اینیمل سلاٹر کرتے وقت کچھ رولز فالو کیے جاتے ہیں، ایک دعا پڑھی جاتی ہے، سلینگ کے بعد کچھ وقت انتظار کیا جاتا ہے، پھر میٹ بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی چند رولز ہوتے ہیں۔ اور ایکچولی یہ یوں ہی نہیں کیا جاتا، اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ اس طرح بنایا میٹ موسٹ ہیلدی ہوتا ہے۔ اس نے فرحاد کی باتیں سن کر ایک مسلمان کسائی سے جانور ذبح کروائے تھے اور گوشت بنوایا تھا، اور اسی کی ویڈیو بھی بنائی تھی۔ ابو نے دکھا کر پوچھا تھا، آپ نے یہ آپ بہت شکریہ مس صدیقی، آپ نے ہمارے لیے اتنی محنت کی۔ کوئی بڑی بات نہیں، وہ مسکرائی تھی۔ آپ بے فکر ہو کر یہ میٹ ڈشز لے سکتے ہیں، نہیں تو ویجی بھی ہے، اس نے ان دونوں کو دیکھ کے کہا۔ چونکہ اسے ان کی پسند معلوم نہیں تھی، اس لیے اس نے تقریباً سبھی پاکستانی ڈشز بنوائی تھیں۔ ساتھ چند ایک دوسرے ممالک کی ڈشز بھی تھیں جو انٹرنیٹ کے مطابق پاکستان میں پسند کی جاتی تھیں، اور میٹھے میں بھی 5-6 چیزیں تھیں: کھیر، پڈنگ، ٹرائفل کیک، کسٹرڈ، آئس کریم وغیرہ۔ عالم اور فرحاد نے تھوڑا تھوڑا کھایا، لیکن رغبت سے کھایا تھا۔ کافی ڈشز ٹرائی کی تھی اور میٹھا بھی لیا تھا۔ کھانے کے بعد اس کے بھائی نے انہیں وائن کی آفر کی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ کھانے کے ساتھ بھی انہوں نے شیمپین وائن وغیرہ نہیں لیا تھا، شاید وہ ڈرنک نہیں کرتے تھے۔ اس نے انہیں اصرار کر کے گرین ٹی پلوائی تھی، انہوں نے گرین ٹی پی، بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس نے اپنے بھائی کی آنکھوں اور لہجے میں فرحاد اور عالم کے لیے پسندیدگی دیکھی۔ چائے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر انہوں نے جانے کی اجازت لی۔ سر صدیقی، مس صدیقی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں یہ اعزاز دیا۔ کھانا بہت مزیدار تھا، سویٹ، آپ کی مہمان نوازی سب بہت شاندار تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ عالم نے اس کے بھائی سے ہاتھ ملاتے تشکرانہ انداز میں کہا، وہ جو اتنی محنت سے تیار ہوئی تھی، لیکن عالم نے اسے سرسری نظر کے سوا دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بات کرتے نگاہیں جھکائے رہا تھا، ابھی وہ نگاہیں جھکائے جھکائے بولا۔ اس کا دل چاہا وہ نہ جائے، وقت یہیں تھم جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ چلا گیا۔ اس نے بھاری دل سے اسے جاتے دیکھا، وہ جیسے ساری خوشی اور روشنی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ اس کے دل کی ذرا تسلی کو صرف ان لمحات کی یادیں تھیں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ والی ایپیسوڈ؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔